ٹیچنگ کے تمام ٹیسٹس چاہے وہ ایٹا کے ذریعے ہوں، NTS کے ذریعے ہوں یا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں، ان میں پیڈاگوجی ایک اہم اور بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ پیڈاگوجی کے مختلف سوالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں جو STO کے ٹیسٹ میں آئے تھے 30 اپریل 2025 کو۔ پہلا سوال تھا وچ کریکولم ڈیزائن ماڈل فوکسز آن دا نیڈز اینڈ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس، کہ کریکولم کے بہت سارے ڈیزائنز ہوتے ہیں، یعنی سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے، لرنر سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے، سوسائٹی سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے، ٹیچر سینٹر ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا ایسا ڈیزائن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی نیڈ اور اس کے انٹرسٹ اور دلچسپی وغیرہ کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہی لرن کر رہا ہوتا ہے، وہی سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو آپشن بی ہے یعنی لرنر سینٹرڈ ڈیزائن، یہ اس کا درست جواب تھا۔ دوسرا سوال تھا وچ ٹائپ آف اسیسمنٹ ہیلپس آئیڈینٹیفائی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز بیفور انسٹرکشن بگنز۔ اسیسمنٹ کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون سی اسیسمنٹ ایسی ہے کہ جو کسی بھی انسٹرکشن کے شروع ہونے سے پہلے اس اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ، اس کی کمزوریاں یا اس کی اچھائیاں یا اس کی برائیاں اس کو اسیس کرنے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، فارمیٹیو ہے، ڈائگنوسٹک ہے یا اتھینٹک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سمیٹیو اسیسمنٹ ایسی اسیسمنٹ ہوتی ہے جو کسی بھی پروگرام کے آخر میں کی جاتی ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ والی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی پروگرام کے درمیان میں کی جاتی ہے۔ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ایک ایسی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک کا مطلب ہوتا ہے تشخیص کرنا۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے ہماری اسیسمنٹ کرتا ہے، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرتا ہے۔ وہ کوئی چیز ڈائگنوسٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہمیں لکھ کر دیتا ہے جن کو کروانے کے بعد جو ہے وہ کوئی نتیجہ اس سے اخذ کرتا ہے۔ تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ایک ایسی اسیسمنٹ ہے جو کہ کسی بھی انسٹرکشن پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا سوال تھا وچ ایجوکیشنل فلاسفر ایڈوکیٹڈ فار پروگریسو ایجوکیشن اینڈ لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ وہ کون سا ایجوکیشنل فلاسفر تھا کہ جس نے سب سے پہلے پروگریسوزم کا آئیڈیا دیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل فلاسفیز میں 4 قسم کی فلاسفیز بہت اہم ہیں، جن میں ایک ہے آئیڈیلزم، دوسری ہے ریئلزم، تیسری ہے پریگمیٹزم یا پروگریسوزم بھی اس کا نام ہے، اور چوتھی ہے ایگزسٹینشلزم۔ اب جو پہلی 2 بنیادی ہیں آئیڈیلزم اور ریئلزم، ان کو ہم ٹریڈیشنل فلاسفیز کہتے ہیں، اور جو آخر والی 2 ہیں یعنی پریگمیٹزم اور ایگزسٹینشلزم، ان کو ہم کنٹمپریری فلاسفیز کہتے ہیں۔ پروگریسو ایجوکیشن کی جو فلاسفی ہے یہ جان ڈیوی نے دی تھی، جو بہت بڑا فلاسفر تھا، اس لیے تیسرے سوال کا جواب ہے آپشن سی۔ چوتھا سوال تھا واٹ از دا مین پرپز آف مائکرو ٹیچنگ، کہ مائکرو ٹیچنگ کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مائکرو ٹیچنگ ہوتی کیا ہے؟ مائکرو ٹیچنگ سے مراد ہوتی ہے اساتذہ کو پڑھانا، یا اساتذہ کے لیے ان کی جو ایبیلیٹیز ہیں ان کو زمانے کے لحاظ سے امپروو کرنے کے لیے جو بھی ٹیکنیکس، جو بھی پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں ان کو ہم مائکرو ٹیچنگ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا تعلق براہ راست اساتذہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آپشنز تھے ٹیچنگ ان لارج کلاس روم، بڑے بڑے کمروں میں ٹیچنگ کرنا مائکرو ٹیچنگ کہلاتا ہے، اوائڈنگ کلاس روم انٹریکشنز کو سے اوائڈ کرنا، یا ریپلیسنگ ریئل ٹیچنگ ایکسپیرینس، یا پریکٹسنگ ٹیچنگ ان اے کنٹرول سیٹنگ، یا کنٹرولڈ ماحول میں ٹیچنگ کی پریکٹس کرنا۔ تو یہ آپشن نمبر 4 جو ہے یہ درست ہے مائکرو ٹیچنگ کے پرپز کے حوالے سے، کہ کوئی بھی ایک کنٹرولڈ سیٹنگ ہو، کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہو کہ جس میں ٹیچنگ کی پریکٹس کی جائے۔ ظاہر ہے جیسے پہلے بات ہوئی کہ مائکرو ٹیچنگ اساتذہ کی جو کوالٹیز ہیں اور ان کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق امپروو کرنے کا نام ہے۔ 5واں سوال تھا دا لا آف افیکٹ واز پروپوزڈ بائی، کہ لا آف افیکٹ کس نے پروپوز کیا؟ ہمارے پاس آپشنز تھے ایڈورڈ تھورنڈائک، بی ایف اسکنر، جان ڈیوی اور اوین پاولو۔ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈورڈ تھورنڈائک نے یہ لا آف افیکٹ کی جو تھیوری ہے یہ پیش کی تھی، بی ایف اسکنر نے اوپرینٹ کنڈیشننگ کی تھیوری پیش کی تھی، جان ڈیوی نے پریگمیٹزم کی تھیوری پیش کی تھی، اور پاولو نے کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری پیش کی تھی۔ تو جو لا آف افیکٹ ہے وہ آپشن اے یعنی ایڈورڈ تھورنڈائک درست ہے۔
سوال نمبر 6 تھا اے ٹیسٹ از کنسیڈر ریلائبل، کہ ایک ٹیسٹ کب ریلائبل ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہیں. اف اٹ پروڈیوسز کنسسٹنٹ ریزلٹس اوور ٹائم، کہ اگر بار بار اگر اس کے اوپر ہم کام کریں تب بھی وہ وہی والے سیم ریزلٹس دے، یا گیوز ڈفرینٹ ریزلٹس آن ایچ ٹائم، یا ہر دفعہ اس کے ریزلٹس میں کوئی تبدیلی واقع ہو، یا از ڈیفیکلٹ فار اسٹوڈنٹ، یا ایک ایسا ٹیسٹ ریلائبل ہوگا کہ جو طالب علموں کے لیے مشکل ہو، یا میئرز ملٹیپل اسکلز ایٹ ونس. تو ایک ٹیسٹ وہی والا ریلائبل ہوتا ہے کہ جو جتنی دفعہ بھی اس کو ریپیٹ کیا جائے اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے. تو آپشن اے درست ہے. 7واں سوال تھا اے ویلڈ ٹیسٹ میئر، کہ ایک ویلڈ ٹیسٹ کیا چیز میئر کرتا ہے. ظاہر ہے ٹیسٹ کوئی نہ کوئی چیز تو میئر کرتا ہے، تو ویلڈ ٹیسٹ کیا میئر کرتا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ کین بی کاؤنٹڈ، ہر وہ چیز کو جو گنی جا سکے، کیا وہ اس کو میئر کرتا ہے. واٹ اٹ از انٹینڈیڈ ٹو میئر، یا ویلڈ ٹیسٹ اس چیز کو میئر کرتا ہے جس کے لیے وہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے. یا ویلڈ ٹیسٹ اسٹوڈنٹس ہائٹ اینڈ ویٹ، طالب علموں کی جو قد ہے، جو ان کا وزن ہے، اس کو میئر کرتا ہے. یا پاپولیرٹی آف اے ٹیچر، یا استاد کتنا مقبول ہے، استاد کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، اس کو میئر کرتا ہے. تو اس میں آپشن بی درست تھا کہ ویلڈ ٹیسٹ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ڈیزائن کیا جائے وہ اسی مقصد کو پورا کرے. 8واں سوال تھا دا نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن از رسپانسبل فار، کہ جو نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے. آپشنز تھے مینیجنگ اسکول فائنانسز، کہ اسکول میں جو پیسوں کا انتظام ہے یہ اس کو کرتی ہے. ڈیولپنگ ٹیکسٹ بکس، یا جو ہم کتابیں پڑھاتے ہیں اسکولوں وغیرہ میں ہیں یہ اس کو ڈیولپ کرتی ہے. کنڈکٹنگ اسکول ایگزامز، یا جو اسکولوں میں امتحانات ہوتے ہیں ان کو یہ کنڈکٹ کرتی ہے. یا آخری والا آپشن تھا ریگولیٹنگ ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز، یا جتنے بھی ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا. تو ظاہر ہے یہ جو ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے یہ بنایا ہی ٹیچرز کی ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے. تو آپشن 4 درست تھا. اکارڈنگ ٹو میسلو وچ نیڈ مسٹ بی فلفلڈ فرسٹ، میسلو کے مطابق کون سی نیڈ بچوں کی سب سے پہلے پوری ہونی چاہیے. یہ یاد رہے کہ میسلو نے ایک ہائرارکی دی تھی آف نیڈز، کہ جس میں اس نے 6 چیزوں کی ایک لسٹ دی تھی کہ سب سے پہلے اس چیز کو آنا چاہیے، پھر اس کے بعد پھر اس کو، آخر میں کس کو. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میسلوز ہائرارکی آف نیڈز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. پہلے نمبر پر اس نے کہا تھا کہ فزیولوجیکل نیڈز، یعنی بچوں کی خوراک اور ان کی صحت، یہ سب سے اہم ہے. دوسرے نمبر پر ان کی سیفٹی نیڈز آ جاتی ہیں کہ بچوں کو کسی بھی طرح کے ہارم سے ہم نے بچانا ہے. تیسری تھی کہ لو اینڈ بلانگنگنیس، کہ بچوں کے ساتھ جو ہم نے ایموشنز رکھنے ہیں، جو ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے محبت کا وہ قائم ہونا چاہیے. اس کے بعد تھا اسٹیم نیڈز، کہ بچوں کی عزت ہونی چاہیے، بچوں سے محبت ہونی چاہیے. اس کے بعد تھا کگنیٹیو نیڈز، کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. اور سب سے آخر میں تھا سیلف ایکچولائزیشن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میسلو نے جو سب سے پہلے کہا ہے کہ وہ نیڈ فلفل ہونی چاہیے وہ فزیولوجیکل نیڈ ہے. اگلا سوال تھا وچ لرننگ تھیوری از ایسوسیٹیڈ ود بی ایف اسکنر، کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی تھیوری بی ایف اسکنر کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپرینٹ کنڈیشننگ ایک آپشن تھا ہمارے پاس، کلاسیکل کنڈیشننگ، سوشل لرننگ تھیوری اور کگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری. تو بی ایف اسکنر نے آپرینٹ کنڈیشننگ کی تھیوری پیش کی تھی. اور بی ایف اسکنر کی آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوری کا مقصد تھا کہ لرننگ تھرو ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس، کہ ہم بچے کو 2 طریقوں سے سکھا سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو ریوارڈ دیں، اور اگر کوئی وہ برا کام کرتا ہے تو ہم اس کو پنش کریں. تو اس طرح 2 قسم کی اس نے اقسام بتائی تھیں کہ یا تو ری انفورسمنٹ دی جا سکتی ہے یا پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. تو یہ جو لرننگ تھرو ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ، کہ جو بی ایف اسکنر نے دی تھی. 11واں سوال ہے دا ٹرم آف اینڈروگوجی مین، اینڈروگوجی کی جو ٹرم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلا آپشن ہے ٹیچنگ چلڈرن، بچوں کو پڑھانا. دوسرا ہے ٹیچنگ ایڈلٹس، بڑوں کو پڑھانا.
تیسرا ہے ٹیچنگ پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس، پرائمری میں پڑھنے والے بچوں کو پڑھانا، یا ٹیچنگ اسپیشل نیڈز ایجوکیشن، یا جو خاص نیڈز والے بچے ہوتے ہیں، جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے، فزیولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو پڑھانا۔ تو ہم ان کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ ٹیچنگ آف چلڈرن کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پیڈاگوجی، جو پرائمری کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی پیڈاگوجی کی ٹرم ہی استعمال ہوگی، کیونکہ وہ بھی چلڈرن ہی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ جو اسپیشل نیڈز والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، جبکہ ایڈلٹس کی جو ٹیچنگ کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ اینڈراگوجی ہے۔ تو جواب 11ویں کا آپشن بی یعنی ٹیچنگ آف ایڈلٹس ہی ہے۔ 12واں سوال تھا کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کیا میئر کرتا ہے؟ اب ٹیسٹ کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے نارم ریفرنس ٹیسٹ۔ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ یہ وہ والا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی طالب علم کی اپنی ذاتی قابلیت، یعنی کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹری، جیسے انگریزی کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے، انگریزی وہ اس کے اسپیلنگ یاد کر سکتا ہے، اس کے الفاظ معنی یاد کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹری جو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے بچے سے، اس کو کہتے ہیں کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ، اور اس کی بنیاد پر ہم بچے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ جبکہ جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے نارم ریفرنس ٹیسٹ، یہ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں بچے کو کلاس کے دوسرے طالب علموں کے ساتھ کمپیئر کر کے چیک کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ کون سا بچہ زیادہ اچھا ہے، پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ تو جو نارم ریفرنس ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بچے کو پوزیشن دیتا ہے کہ پہلے پوزیشن پر کون سا بچہ آیا ہے، دوسری پوزیشن پر کون سا بچہ آیا ہے۔ تو سوال کی طرف واپس آتے ہیں، کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کیا چیز میئر کرتا ہے؟ جو چوتھا والا آپشن ہے، یعنی اسٹوڈنٹس پرفارمنس اگینسٹ اے سیٹ اسٹینڈرڈ، کہ جو بھی اپنے اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کیا ہے۔ 13واں سوال ہے دا ٹرم شیما ان کگنیٹیو سائیکالوجی ریفرز ٹو، کہ کگنیٹیو سائیکالوجی میں ٹرم شیما کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آپشن نمبر 4 ہے، اب مینٹل فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن، کہ یہ ایک مینٹل فریم ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ بچہ کوئی بھی معلومات کتنی طرح سمجھتا ہے، اس کی کمپریہنشن کتنی اچھی ہے، اس کا نالج کتنا اچھا ہے، تو یہ مینٹل فریم ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپشن 4 درست ہے۔ Who is considered the father of educational psychology؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا باپ کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ جین پیاجے، بی ایف اسکنر، جان ڈیوی یا ایڈورڈ تھورنڈائک؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے وہ بنیادی طور پر ولہیم ونڈٹ کو اس کا فادر تصور کیا جاتا ہے، چونکہ ہم یہاں پر ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کا باپ ایڈورڈ تھورنڈائک کو کہا جاتا ہے۔ تو آپشن ڈی درست ہے۔ اگلا سوال تھا پورٹ فولیو اسیسمنٹ انکلوڈس، ایک پورٹ فولیو اسیسمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ہم پورٹ فولیو اسیسمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ پورٹ فولیو سے مراد ہوتی ہے فائل۔ اب جب بھی کوئی ایک بچہ ہے اس کی فائل بنتی ہے تو اس میں بچے کی اپنی ذاتی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور اس کے سارے ٹیسٹوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس کی حاضری کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس کے بیہیویئر کی ڈیٹیل ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم پورٹ فولیو اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اے کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورکس اوور ٹائم، کہ کوئی خاص جو کلاس کا ٹائم ہے یا خاص جو اس کی سیشن ہے اس میں جتنے بھی بچے کا، چاہے وہ ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں، چاہے وہ اس کی اٹینڈنس ہے یا چاہے وہ اس کے فائنل امتحانات کی جو اسیسمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو پورٹ فولیو اسیسمنٹ انکلوڈس اے کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک اوور ٹائم۔ اگلا سوال تھا وچ اسکل از کنسیڈرڈ پروڈکٹیو ان لینگویج لرننگ، کہ زبان کو سیکھنے میں کون سی اسکل پروڈکٹیو ہوتی ہے؟ اچھا، سیکھنے کے والے سے اسکلز کی دو اقسام ہیں۔ ایک اقسام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹیو اسکلز اور دوسری ہوتی ہے پروڈکٹیو اسکلز۔ ریسیپٹیو اسکلز وہ والی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی بچہ کوئی چیز جو ہے وہ بنیادی طور پر سیکھتا ہے، اور اس میں لسننگ اور ریڈنگ یہ دونوں شامل ہیں، جبکہ جو ہائر لیول پہ ہوتی ہیں وہ اس کو ہم پروڈکٹیو اسکلز کہتے ہیں، اور اس میں اسپیکنگ اور رائٹنگ شامل ہیں۔ تو ہم آپشنز دیکھ لیتے ہیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور نن۔ لسننگ اور ریڈنگ تو یہ تو ہو گئی ریسیپٹیو، جبکہ جو اسپیکنگ بچتی ہے یہ ہو جائے گی پروڈکٹیو۔ تو آپشن بی درست ہے۔ 17واں سوال تھا جین پیاجےز تھیوری از بیسڈ آن، کہ جین پیاجے کی تھیوری کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے،
سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, لینگویج ایکویزیشن کے اوپر ہے, یا کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارل ڈیولپمنٹ یہ لارنس کے نام ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ویگاٹسکی نے پیش کیا تھا. جو لینگویج ایکویزیشن کا آئیڈیا ہے یہ نام چمسکی نے پیش کیا تھا, جبکہ جو کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے یہ جین پیاجے نے پیش کیا تھا. تو آپشن ڈی درست ہے. 18واں سوال ہے, اسکیفولڈنگ ان ایجوکیشن از اے کنسیپٹ انٹروڈیوسڈ بائی. اسکیفولڈنگ کی ٹرم ایجوکیشن میں کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ اب اسکیفولڈنگ ہوتی کیا ہے؟ جب بھی ہم جو ہے وہ دوسری یا تیسری منزل بنا رہے ہوتے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں, ایک بڑا پلازا بنا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اوپر کام کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ ساتھ سیڑھی نما چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ مستریوں کو یا مزدوروں کو ہیلپ کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنا کام جاری رکھ سکیں, پلستر کر سکیں, تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, ان کے لیے آسانی ہو. تو اسکافولڈنگ کا مطلب بھی ہے کہ ایک ایسی ٹیکنیک کا استعمال کرنا کہ جس میں بچوں کو شروع میں اسسٹ کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے سیکھتے جاتے ہیں. جب بچے سیکھنے کے پروسیس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو ٹیچر ہے وہ اپنی جو مدد ہے, اس کی اسسٹنس ہے, وہ آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے, اور ایک سٹیج آتی ہے کہ ٹیچر بالکل مدد نہیں کرتا بلکہ بچہ خود اس حد تک سیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے لیے خود کام کر سکتا ہے, اب وہ خود سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتا ہے, اب وہ خود جو ہے وہ اس ٹیکسٹ کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کو اسکیفولڈنگ کہتے ہیں. اسکیفولڈنگ کی ٹرم ایجوکیشن میں یہ ویگاٹسکی نے پیش کی تھی. تو آپشن 4 درست ہے. نارم ریفرنس ٹیسٹ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے بات کی پیچھے کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ وہ والے ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کا پوری کلاس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. تو آپشن سی, اسٹوڈنٹس پرفارمنس ود دیٹ آف اے گروپ, کہ جو اس کے گروپ کے ساتھ بچے کا اپنے دوسرے ہم جولیوں کے ساتھ, اپنے کلاس میٹس کے ساتھ موازنہ کرنے والا ٹیسٹ ہے, یہ نارم ریفرنس ٹیسٹ ہوگا. 20واں سوال تھا, دا پروسیس آف انٹرپریٹنگ ٹیسٹ اسکورز اینڈ میکنگ ججمنٹ از کالڈ. کہ ہم جو بھی ٹیسٹ سکورز ہیں ان کو دیکھ کر پھر جو فائنل ججمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایجوکیشن میں کیا کہتے ہیں؟ میجرمنٹ کہتے ہیں, اسٹینڈرڈائزیشن کہتے ہیں, ایسٹیمیشن کہتے ہیں, یا ایوولویشن کہتے ہیں. اب ہم ان ساری ٹرمز کو دیکھ لیتے ہیں کہ میجرمنٹ دراصل ہوتی ہے پروسیس آف کوانٹیٹیفائنگ اور اسائننگ نومیریکل ویلیو ٹو اے اسٹوڈنٹ. مثال کے طور پر جو بچے کی ہم ہائٹ لکھتے ہیں تو چونکہ یہ نومیریکل ویلیو ہوتی ہے تو اس لیے اس کو میجرمنٹ کہتے ہیں. اچھا, اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ہم پروسیس آف انشورنگ کنسسٹنسی اینڈ فیئرنیس, کہ جو ہم فرض کا امتحان لے رہے ہیں تو اس میں بچہ نقل نہ کرے, اس میں فیئر مینز کا استعمال کرے اور بچہ لگاتار پڑھے, اب وہ کوئی بھی سبق درمیان میں مس نہ کرے. تو یہ جو کنسسٹنسی ہے یا فیئرنیس ہے اس کو ہم انشور کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم اسٹینڈرڈائزیشن کہتے ہیں. اسٹیمیشن کیا ہے؟ اسٹیمیشن ہم عام طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ اپروکسیمیشن بھی اس کا نام ہے. تو یہ جو اپروکسیمیٹ ججمنٹ ہوتی ہے یا اپروکسیمیٹ موٹا موٹا حساب کتاب ہوتا ہے کسی بھی بچے کے بارے میں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز, اس کو ہم اسٹیمیشن کہتے ہیں. جبکہ ایوولویشن وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں بچے کے ٹیسٹ سکورز کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو 20ویں جو سوال کا آپشن ڈی ایوولویشن درست ہے. 21واں سوال تھا, وچ ٹائپ آف ایوولویشن از کنڈکٹیڈ آفٹر اے پروگرام از کمپلیٹڈ, کہ کسی بھی پروگرام کے اختتام پر یا اس کے مکمل ہونے پر جو ایوولویشن کی جاتی ہے اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ, سمیٹیو اسیسمنٹ, ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ یا پلیسمنٹ اسیسمنٹ. تو ہم نے پہلے بات کی کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کسی بھی سیشن کے درمیان میں ہوتی ہے, سمیٹیو آخر میں ہوتی ہے, اور ڈائگنوسٹک کسی بھی بچے کی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جبکہ پلیسمنٹ جو ہے وہ بچے کی موجودہ صورتحال یعنی کرنٹ لیول آف اسکل اور نالج آف اینی اسٹوڈنٹ از کالڈ پلیسمنٹ اسیسمنٹ. تو یہاں پر چونکہ کمپلیشن کی بات کی گئی ہے تو اس لیے سمیٹیو اسیسمنٹ از دا کریکٹ آپشن. 22واں سوال تھا, دا ٹرم ریوبرک ان اسیسمنٹ ریفرز ٹو, کہ اسیسمنٹ میں ہم ریوبرک کسے کہتے ہیں؟ اچھا, ریوبرک سے مراد ہوتی ہے کہ وہ والے جو سٹینڈرڈز کے جن کی بنیاد پر ہم بچے کو ٹیسٹ کریں گے. مثال کے طور پر اس سوال کے میکسیمم نمبر اتنے ہیں اور فرض کریں کہ جو ہے وہ 5 سوال ایم سی کیوز کے آئیں گے, 5 مختصر کے آئیں گے, 3 سوالات جو ہے وہ تفصیلی سوال ہوں گے. یہ جو ہم سٹینڈرڈ بناتے ہیں اس سب کو ریوبرک کہا جاتا ہے.
اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ریوبرک میں انگریزی کا ایک ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیے ہم نے ریوبرک ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا کہ 25 نمبر جو ہیں وہ بچے کی ریڈنگ سکلز کے دیکھے جائیں گے. اچھا جو ہے وہ 10 جو نمبر دیے جائیں گے وہ بچے کی رائٹنگ کے حوالے سے دیے جائیں گے، اس کو 5 نمبر اس کی صفائی کے حوالے سے دیے جائیں گے. تو یہ جتنے بھی گائیڈ لائنس ہوں گی ان کو ہم ریوبرک کہتے ہیں. تو ڈیٹیلڈ اسکورنگ گائیڈ فار ایویلویٹنگ پرفارمنس کے کسی بھی بچے کی پرفارمنس کے لیے جو ڈیٹیلڈ گائیڈ ہوتی ہے کہ کس بنیاد پر اس کو اسیس کیا جائے گا اس کو ہم ریوبرک کہتے ہیں. اگلا سوال تھا ا ٹیچر ہو فوکسز آن ریئل لائف کمیونیکیشن ان کلاس از ان یوزنگ، کہ وہ والا استاد کی جو ریئل لائف کمیونیکیشن استعمال کر رہا ہوتا ہے کلاس میں پڑھاتے ہوئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں. آپشنس تھے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، مثال کے طور پر انگریزی ہم پڑھاتے ہیں اسکولوں میں تو ہم گرامر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ گرامر میں یہ چیز ورب ہے، ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے. آڈیو لنگول میتھڈ، کہ آڈیو لنگول میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ لسننگ کریں اور اسپیکنگ کریں، یعنی ڈائریکٹ استاد بھی انگریزی میں بات کر رہا ہو، بچے بھی انگریزی میں کوشش کریں کہ بات کریں، ان کو کوئی آڈیو سنائی جائے، اور اسی طرح ٹی وی پر کوئی فلم انگریزی میں لگائی جائے فرض کریں انگریزی سیکھنے کے لیے. تو یہ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹرانسلیشن، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی انگریزی کا پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کر دیں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز آف گرامیٹیکل میٹرز. اور چوتھا تھا کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ CLT. تو ٹیچر جو ریئل لائف کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے. 24واں سوال تھا دا پروسیس آف یوزنگ ٹیسٹ ریزلٹس ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ از نون ایز اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ آف لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ، اسیسمنٹ آف پرفارمنس. تو اس میں آپشن اے اسیسمنٹ فار لرننگ درست تھا. آخری سوال تھا دا پروسیس آف ایکوائرنگ نیو نالج اسکلز بیہیویئرز اینڈ ویلیوز از نون ایز، کہ وہ والا پروسیس کہ جس میں ہم نالج سیکھتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، بیہیویئر سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ویلیو کوئی بھی قدر سیکھتے ہیں، اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ موٹیویشن کہتے ہیں، لرننگ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یا انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ موٹیویشن ہوتی کیا ہے. موٹیویشن دراصل ہوتی ہے دا انٹرنل پروسیس دیٹ انیشیٹس یا دیٹ گائیڈس، اور یہ موٹیویشن آپ کو اندر سے بھی مل سکتی ہے، سیلف موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے، اور کسی دوسرے کو دیکھ کر بھی آپ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. فرض کریں ایک بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو دوسرا بچہ اس کو دیکھ کر موٹیویٹ کرتا ہے، یار یہ اچھا پڑھ سکتا ہے تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اس کو موٹیویشن کہیں گے. لرننگ کیا ہے؟ لرننگ ہے process through which individual acquire new knowledge skill یا کوئی بھی بیہیویئر جو بچہ سیکھتا ہے، کوئی بھی نئی چیز سیکھتا ہے، وہ لرننگ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ہے پروسیس آف گروتھ اینڈ چینج. یہ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے اس کے اسپیکٹس ہیں. اور انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ کہ ایبلٹی ٹو لرن یا انڈرسٹینڈ اینڈ اپلائی نالج، اس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس. تو یہاں پر چونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نالج اور اسکل اور بیہیویئر اور ویلیوز جو آپ سیکھتے ہو تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا درست جواب تھا لرننگ.